لیکن اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا سخت دن ہوگا یوم یفر المرء من اخی، کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ فرمایا اس لیے بھاگے گا کہ کہیں میرا بھائی مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، دور دور پھرے گا، چھپتا پھرے گا۔ فرمایا وہ امہ و ابی، اور اپنے باپ سے اور اپنے بھائی اور اپنی ماں سے بھاگے گا، وصاحبتہ و بنی، صاحبہ کا لفظ استعمال کیا۔ اب قرآن کریم کے اندر ہمارے اردو زبان میں بیوی کو بیوی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر بیوی کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے، صاحبہ، امرا اور زوجہ۔ اور قربان جاؤں قرآن کی فصاحت اور بلاغت سے کہ یہ تینوں معنی تو سب کا ایک ہی ہے، بیوی، صاحبہ بھی بیوی کو کہتے ہیں، امرا بھی بیوی کو کہتے ہیں، زوجہ بھی بیوی کو کہتے ہیں، لیکن ان تینوں کا استعمال اللہ رب العزت نے الگ الگ جگہ پر کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ امرا اس بیوی کو کہا جاتا ہے جس کا شوہر کے ساتھ جسمانی ربط اور تعلق ہو لیکن ذہنی آہم انگی نہ ہو، ان دونوں میں ذہنی سوچ دونوں کی ایک نہ ہو، ذہن دونوں کے ایک نہ ہو، سوچ دونوں کی ایک نہ ہو، اور دونوں کے رستے ذہنی طور پر الگ الگ ہو۔ اس کو امرا کہتے ہیں کہ جسمانی حوالے سے تو ان کا تعلق ہے لیکن سوچ اور ذہن ایک نہیں ہے، اس کو امرا کہا جاتا ہے، جس کی مثال اللہ نے قرآن کے اندر دی، وقالت امرأۃ فرعون۔ اب فرعون کی بیوی آسیہ کو امرا کہا گیا، کیوں کہ دونوں کا تعلق جسمانی تو تھا کہ میاں بیوی ہے، لیکن ذہنی تعلق دونوں کا نہیں تھا۔ وہ وحدانیت کا اقرار کرنے والی تھی، وہ اللہ کے نبی پر ایمان لائی تھی بیوی، اور جو فرعون تھا وہ کافر تھا، اس کی وہ وحدانیت کا انکار کرنے والا تھا۔ دونوں کی سوچ الگ الگ تھی۔ اللہ نے اس وجہ سے فرمایا وقالت امرأۃ فرعون، کہ دونوں کی سوچ الگ الگ ہے، میاں بیوی تو ہیں، جسمانی تعلق تو ہے لیکن سوچ نہیں ہے، لہٰذا وہاں امرا کا لفظ استعمال کیا۔ اور اسی طریقے سے وقالت امرأۃ لوط، اب لوط علیہ السلام کی بیوی خود جو ہے وہ مسلمان نہیں تھی، لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، اب دونوں میاں بیوی ہیں، جسمانی تعلق ہیں لیکن ذہنی اعتبار سے دونوں کے رستے الگ الگ ہیں، وہاں بھی اللہ نے امرا کا لفظ استعمال کیا۔ وقالت امرأۃ نوح، نوح کے لیے بھی امرا، نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، بیوی ایمان نہیں لائی۔ اب دونوں کی سوچ الگ الگ ہے لیکن جسمانی تعلق ہے، جسمانی تعلق کی وجہ سے اللہ نے دونوں کے لیے امرا استعمال کیا، لیکن ذہنی تعلق نہیں تھا، اللہ نے وہاں پر امرا استعمال کیا۔ اور زوجہ اس بیوی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا شوہر کے جسمانی تعلق کے ساتھ ساتھ ذہن بھی ایک ہو، سوچ بھی ایک ہو، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی بیوی وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اب آدم علیہ السلام بھی پیغمبر ہے، بیوی بھی ان پر ایمان لائی ہوئی ہے، دونوں کی سوچ اور دونوں کا ذہن ایک ہے، وہاں اللہ نے بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح ہمارے نبی کے لیے وَقُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، حضور علیہ السلام کو جو بیویاں تھیں جب ان کا تذکرہ آیا تو اللہ نے وہاں امرا کا لفظ استعمال نہیں کیا، زوجہ کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں کہ حضور کا جسمانی تعلق کے ساتھ ساتھ دونوں کی سوچ، میاں بیوی کی سوچ اور ان کی ذہنیت ایک تھی۔ تیسرا ہے صاحبہ، صاحبہ اس بیوی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا شوہر کے ساتھ نہ جسمانی تعلق ہو نہ ذہنی تعلق ہو۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے نہ امرا کا استعمال کیا نہ زوجہ کا استعمال کیا، صاحبہ کا استعمال کیا، کہ امرا اور زوجہ تو ان بیویوں کو کہا جاتا ہے جس کے شوہر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، لیکن تمہارا اللہ وہ ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جس کی کوئی صاحبہ بھی نہیں ہے، کہ امرا اور زوجہ کا پھر بھی کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے شوہر کے ساتھ، اللہ کے لیے تو صاحبہ بھی نہیں ہے، کہ اللہ بیوی سے، بچوں سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اور صاحبہ کا لفظ اللہ نے یہاں پر قرآن کریم کے اندر استعمال کیا مرد کے لیے، کب؟ فرمایا قیامت کے دن تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ نے یہاں پہ امرا اور زوجہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن اتنا سخت ہوگا کہ امرا تو اس بیوی کو کہتے ہیں جس کو جسمانی تعلق یاد ہو، وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ تمہاری بیوی بھول جائے گی کہ اس کے ساتھ میرا دنیا کے اندر کوئی جسمانی تعلق تھا۔ زوجہ بھی استعمال نہیں کیا، فرمایا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر کے ساتھ جسمانی اور ذہنی تعلق تھا، وہ بھی بھول جائے گی۔ فرمایا قیامت کے دن کے لیے تمہاری بیویاں ایسے ہو جائیں گی جیسے صاحبہ تھی، کہ ان کو یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ اس کے ساتھ کبھی میرا جسمانی اور ذہنی تعلق تھا کہ نہیں تھا۔ فرمایا صاحبہ، نہ تو ان کو جسمانی تعلق یاد رہے گا نہ ان کو ذہنی تعلق یاد رہے گا، وہ تمہیں جانتی تک نہ ہوں گی کہ یہ میرا شوہر ہے جس کے ساتھ دنیا کے اندر میں نے بڑے بڑے وعدے کیے۔